درمیان کچھ بھی واقعات ہوئے جس کو آپ نے حق سے میں لایا دیکھ لیا اور خارجہ علی بات کی طاقت اس کو واقعات کافی مرتب کیا ہے. اگر وہ واقعات کیسے کیسے مچایا تو ان کی ملاقات خود خواجہ عثمان ہارونی نے کیسے کیسے مچایا کو سماعت کی آپ کو بھیجا دوسرے ان سے نصیحت حاصل کرو اور سارے واقعات میں نمبر کر دیے. البتہ سر یہ 20 سال کے بعد خانہ کعبہ کر آیا خواجہ عثمان ہارونی طواف کیا کعبے کے طواف کے بعد حجر اسود کے قریب آیا اٹھایا عثمان ہارونی نے اور بہت اچھی کر کے سرکار نواز کے لوگوں کو مسکراہٹ نہیں تمہیں قبول کر دیا. اب دیکھیں پیر یہاں سے پیر کی پیری شروع ہوتی ہے. آپ اور ہم ہوتے تو ہم بھی خوش ہو جاتے بھائی آواز ایسے آواز آ گئی قبول ہو گیا ہم نہیں. لیکن جیسے آپ کے لوگوں میں مسکراہٹ آئی خواجہ عثمان ہارونی فرماتے صاحبزادے خوش ہونے کی ضرورت نہیں. رب کی جانب سے جو انعام و اکرام دیے جاتے ہیں جو بشارتیں دی جاتی ہے معمولی سی غلطیوں پر سلبی کر دی جاتی ہے. اس میں نعمت اس وقت تک دائمی نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ کی مہر لگ جائے. جس پر میرے نبی کی مہر لگ جائے اس نعمت میں آقا خود سستل کرنے کے لیے رب سے وہ باری سے کرتے رہے اور ایسی نوبت بھی نہیں آنے دیتے. آقا بھی سمجھے ایسی نوبت نہیں آنے دیتی کہ کوئی ایسا فیک سردر ہو جائے کہ نعمت میں چیز تو کہتا ہے رحیم کریم ہے تو آل سبحان مگر یہاں تو صرف رحمت ہی رہے. ابھی بار کے حالت بشارت کی صنعت پر مقبولیت کی صنعت کو بول کے اندازہ لگائیے کہ ولایت کی اس وقت تک مکمل چھوڑیے یار بار رسول کے بغیر ولایت ہی مکمل نہیں ہوتی ملتی ہی نہیں جب تک رسول راضی نہ ہو جائے. اب ہاتھ پکڑ کے لے گئے خواجہ عثمان ہارونی اور نگرانی کے بعد کیا کیا جیسی ہی نظر پڑی گنبد خضرا پہ. اس وقت تو گنبد نہیں بنا تھا البتہ 600 ہجری یا 700 ہجری میں گنبد بنا ہے. سلجوقی حکومتوں نے بنایا ہے. روضہ رسول پر نظر پڑی خواجہ عثمان ہارونی بہت مختصر جملے میں کہتے معین الدین جیسے ہی رسول اللہ کے روضے پہ نظر پڑے تو سلام عرض کرنا اور سلام لمبا نہ ہو طویل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تم القابات اتنے لو اتنے طویل سلام کرو کہ رسول اللہ جواب دینے کے لیے تمہارے حکم کا انتظار کرتے ہو. سرکار کو تکلیف نہ ہوتا ہے نا السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام لمبا پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پہلے تو آپ مختصر پڑھ لیجیے اس کے بعد پھر جتنا چاہے لمبا پڑھ. یہ طریقہ ہونا چاہیے. جیسے اس کی مثال میں یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت مولانا صاحب تشریف فرمائے مولانا آصف مفتی آصف صاحب میں آؤں تو ایک طریقہ السلام علیکم اور حضور جناب عالی جا بلند مقام بالا منزلہ عظیم البرکہ حضرت العلام حضرت فلا فلا شاہ مفتی فلا صاحب السلام علیکم. تو آپ نے کیا فرمایا سلام مختصر ہو القابات زیادہ لمبی نہ دینا کہ رسول اللہ کو جواب دینے میں انتظار کرنا پڑے. اور جو کلمات ہو اے معین یاد رکھو مختصر اور جامع کلمات ہو تاکہ تجھے جواب بھی جامع الفاظ میں دیا جائے. یہ نصیحت کی جیسی خواجہ غریب نواز کی روضہ رسول پہ نظر پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے روتے ہوئے عرض کرتے بڑا مختصر سلام تھا السلام علیکم یا سید المرسلین اے مرسلین اے انبیاء کے سردار آپ پر سلام ہو. قبر انور کو جنبش ہوئے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان و بحر و بار اے خشکی اور تری کے شہنشاہ تجھ پر بھی ہماری طرف خشکی کا بھی بادشاہ بنایا گیا تری کا بھی بادشاہ سمندروں کا بھی بادشاہ تو زمین کا بھی بادشاہ تو. اب یہ مور لگی اب اس وقت ایک جملہ کا میں اکثر بس یہ جملے میں رک کے کیفیت آ جاتی ہے. کئی بار تو میں نے جب یہ جملے کئی تقریروں میں کہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابھی بھی میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو. بڑا عجیب جملہ تھا خواجہ غریب نواز کا. کیا جب جواب آیا مجھے چشتی رونے لگی سرکار کا جواب آیا اور خواجہ عثمان ہارونی کے روتے ہوئے کہتے شہزادے مبارک ہو آج تو کامل ہوا. آج تو میں حیران ہوں
20 سال پہلے انگلیاں دکھا کے عرش اعظم دکھایا جا رہا تھا، تو وہ منزل کیا تھی؟ 20 سال پہلے 18,000 عالم دیکھے جا رہے تھے، تو وہ منزل کیا تھی؟ وہ نامکمل منزل کا عالم یہ تھا کہ 18,000 عالم دیکھے جا رہے تھے، اور 20 سال میں جب کامل ہوئے تو پھر نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اب حجابات ہٹ گئے، معین الدین خدا کا دیدار کر رہے ہیں، حقیقت محمد کیا کو دیکھ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آجا کا ہندوستان، آجا کا ہندوستان۔ جب 18,000 عالم تو انگلیوں کے درمیان میں دیکھے تب پیر نے نہیں کہا تھا آج تو کامل ہو گیا، نہیں، ابھی تو ضرورت ہے ہماری صحبت اختیار کر۔ سیکھ ہم سے روحانیت، سیکھ ہم سے مراتب، سیکھ ہم سے درجے، سیکھ ہم سے جو ہے فیض و برکات کے مراتب ہمارے ساتھ طے کر۔ 20 سال تک لے کر گھوما ہے، تربیت کی ہے، 20 سال تربیت کے بعد خانہ کعبہ لے گئے، آواز آئی قبول کیا، ابھی بھی تو مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب جب بارگاہ رسالت سے جواب آیا سلطان و بہروبر، تب کہا کہ آج تو مکمل اور کامل ہوا۔ اندازہ لگائیے کہ چھٹاک بھر کا مرتبہ مل جائے تو ہم پورے نہیں سماتے سمجھ پاتے۔ سب تھے بزرگوں میں، کون سے سب تھے بزرگوں میں، کیسے کیسے درجے اللہ نے پتہ نہیں کیے، مگر تکبر نہیں جھلکتا، غرور نہیں جھلکتا، وہی غریب نوازی نظر آئے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کی بارگاہ سے اسی قیام میں پھر 2 روایتیں ہیں کہ ظاہری طور پر سرکار کا حکم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اور ہمارے دین پھیلاؤ، اور دوسری یہ ہے کہ خواب میں ہم کو بشا دیے، ہندوستان آؤ، دین کا چرچا کرو، دین کو عام کرو۔ یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہم غریب نواز کو مانتے ہیں، ہمارے باپ دادا غریب نواز کو مانتے تھے، دادا مانتے تھے اور دادا مانتے تھے، پیچھے جاتے جاتے جا کے ایک وقت جا کے ہم رک جاتے کہ وہ ہمارے آبا اور اجداد جنہوں نے غریب نواز کے دستے حق پر اسلام کو انہوں نے جس عقیدت سے قبول کیا وہی عقیدت انہوں نے اپنی اولاد کو دی، انہوں نے اپنی اولاد کو دی، انہوں نے اپنی اولاد کو دی، سلسلہ کی عقیدت کی محبت کی الفت کو دی، وہی اسلام ہم تک آیا، وہی روحانیت ہم تک آئی، وہی الفت ہم تک آئی۔ اب ہم میں کچھ فرقے پیدا ہو گئے، یہ شیخ تو مشرک ہو گئے، یہ کرتے ہو تو مشرک ہو گئے، یہ کرتے ہو تو مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا خبیث کے بچوں عقل کا علاج کراؤ، تم پاگل ہو گئے ہو۔ ہمارا اسلام وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے لا لیا، مل گئے کوئی تو لا لیا، کسی نے پڑھا دیا تو ہم نے پڑھ لیا۔ ہمارا اسلام وہ ہے کہ دنیا کے جتنے حصوں میں، یاد رکھیے دنیا کے جتنے حصوں میں مبلغین گئے، صحابہ اکرام گئے دین پھیلایا، کوئی صحابی سودان گیا اسلام پھیلایا، کوئی مصر گیا اسلام پھیلایا، کوئی ترکی گیا اسلام پھیلایا، کوئی ایران گیا اسلام پھیلایا، کوئی عراق گیا اسلام پھیلایا۔ ہر صحابی اپنی مرضی سے جاتا رہا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہندوستان کے لوگوں سے رسول اللہ کو محبت تھی کہ جب یہاں ایمان دینے کی بات آئی تو آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آیا، رسول کی مرضی سے آیا، رسول کے حکم سے آیا۔ جو اسلام آیا غریب نواز کے ذریعے وہ رسول کی خوشنودی کا اسلام تھا، رسول کی پسندگی کا اسلام تھا۔ تو جس اسلام میں رسول کی پسندگی ہو اس میں شرک کی آمیزش اور بدعت کی آمیزش کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں سکتا۔ ہمارا اسلام مرضی رسول والا اسلام، ہمارا اسلام غریب نواز کا حکم رسول کے ذریعے لایا ہوا اسلام۔ تو اندازہ لگائیں ہم اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر جتنا فخر کریں، جتنا فخر کریں اتنا۔ اور وہاں سے پھر جب آپ نکلتے پیر و مرشد نے رخصت کیا، معین الدین اب جاؤ یہاں سے، تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور جتنے روحانیت کے درجات بلند ہونے تھے وہ سب ہو گئے، جو کچھ مجھے تم تک دینا تھا میں نے سب سینہ وسیلہ دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر حاضر ہوئے۔ داتا گنج بخش لاہوری پہلے آ چکے تھے، وہاں آپ نے قیام کیا، چلا کیا کچھ عرصے، ان سے بھی روحانی فیض و برکات لی، سیر و سیاحت کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے اجمیر پہنچتے اور اس کو اپنی راجدھانی بنایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کس طرح سے تبلیغ کی، لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے صاحب کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ ہم کہتے ہیں 90 لاکھ لوگوں نے، کتابوں میں لکھا گیا کہ 90 لاکھ لوگ، تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ وہ ایک معراج ربانی ہے یا حدیثوں کا مولوی سعودیہ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب 90 لاکھ لوگوں نے اسلام لایا تو اس وقت ہندوستان کی آبادی 90 لاکھ تھی،
लॉजिकल बातें हैं। अब हम भी परेशान हैं, हिंदुस्तान की आबादी तो 90 होंगी इतनी है, क्योंकि हम बात कब की कर रहे हैं, आज से 900 साल पहले की कर रहे हैं। 900 साल पहले गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं। 900 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख तो नहीं रही होगी, और अगर 90 लाख आबादी थी तो जब सब 90 लाख इस्लाम लाए तो आज तक एक भी गैर मुस्लिम काफिर रहना नहीं चाहिए था। तो ये क्या बात है, ये एतराज किया उसने, ये एतराज मौलवी जर्जिस ने किया, एक और साहब एडवोकेट फैज साहब है, उन्होंने भी एतराज किया, इनकी वीडियो मौजूद है, इंजीनियर फैज करके, उसने भी एतराज किया। और एक और मजाक उड़ाया इस पर इन्होंने, और वो मजाक में झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं कि साहब देखिए, इधर सलाम फेरा गरीब नवाज ने 90 लाख लोग इस्लाम कबूल कर दिए, इधर सलाम फेरा इधर 90 करोड़ ने इस्लाम कबूल कर दिया। हमने 12 कहा कि भाई हमारे केस मौलाना ने ये बात लिखी है, पहले वो तो बताओ कि सलाम फेरा तो इस्लाम कबूल कर दिया लोगों ने, हमारी किसी किताब में नहीं, बल्कि तुम झूठ बांध रहे हो। उल्टा तुम ये बताओ कि तुम अगर ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ लिखा है, तो तुम उस मैदान का नाम बताओ जिसमें 90 करोड़ लोग जमा हो गए थे तो, और जो इंतजार में बैठे हुए थे गरीब नवाज सलाम दे तो हम कलमा पढ़े, हमारे तो बुजुर्ग ने दिखाई। अब रह गए कि 90 लाख आबादी ठीक है, ये बेचारे इतने यतीमुल इल्म है, इतने यतीमुल इल्म है कि पूछिए मत। ये बेचारे आज के हिंदुस्तान का नक्शा लेके सोच रहे हैं 90 लाख लोग आबादी थी। अरे बेवकूफ जाहिल इंसान, जिस नक्शे को लेके तो हिंदुस्तान समझ रहा है कि आज 1947 के बाद का हिंदुस्तान है, और गरीब नवाज के 900 साल पहले जिस हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है। नक्शा तो पहले उस दौर का दे, वो उस दौर का हिंदुस्तान क्या है और आज का हिंदुस्तान क्या है, आज का नक्शा लेके बैठा। फिर एक साहब और जब स्किल नहीं लगाया मौलाना ने, मुझे लगा था उम्र तो मैंने तैयारी भी की थी उसकी, पानी पी के तकलीफ करते, वो तो पानी पी कैसा करता है कि पता लगता है कि पानी में भी तो दम निकल जाएगा। जलालुद्दीन कासमी नाम, उन्होंने भी मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि आज गरीब नवाज के मिशन को डैमेज करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो है जिनके बारे में आला हज़रत ने कहा, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुनकर अचब खाने गुर्राने वाले, जिसके दर से इस्लाम लिया उसी की तौहीन कर रहे, उसी का मजाक उड़ा रहे, दावे का हक पर है। हम अहले हदीस उसने पानी पी के बयान किया और कहा कि साहब झूठ है ये, मन खड़ा है ये कि गरीब नवाज रसूलुल्लाह की रोजे पर गए और सलाम किया तो जवाब नहीं आ सकता रसूलुल्लाह का कब्र से। क्यों नहीं आ सकता? बोले इसलिए नहीं आ सकता कि हुजूर की हदीस है कि हुजूर ने कहा कि कयामत के दिन सबसे पहले कब्र से मैं ही उठाया जाऊंगा, और जब मैं कब्र से सबसे पहले मैं उठाया जाऊंगा तो मुझे हुजूर तो कयामत के कब्र से बाहर आएंगे, तो उससे पहले ना हुजूर कब्र से बाहर आ सकते हैं, ना उससे पहले हुजूर के सलाम का जवाब आ सकता है, सवाल ही नहीं पैदा। और फिर उसको मजाक उड़ाते हुए फारसी का मकौला पढ़ा कि पीरा नमी परम मुरीदा परानंद, मुरीदा भी परानंद। पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उड़ा देते, आसमानों में पीर नहीं उड़ते, बोले मुरीद लोग उड़ा। यानी ये बेचारे जाहिलों को अब तक असल में मसला क्या है, गरीब नवाज को सलाम का जवाब आया क्यों हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इनके जो अब्बा जान है इतने तैमिया, वो अपनी किताब अल-वसीला में लिख के मर गए। इनके चचा हुजूर जो है मौलवी इस्माइल दहलवी साहब, वो तक़वतुल ईमान में लिख के मर गए कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। दूसरे साहब ने लिखा इब्न तैमिया ने किताबुल वसीला के अंदर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों में मौजूद ही नहीं है, और ये जो झूठे सूफी दावे करते हैं, कि गरीब नवाज का तंज किया उसने किताबुल वसीला में, कहा कि झूठे सूफी दावे करते हैं कि उन्होंने सलाम किया कब्र से आवाज आई, तो वो हुजूर की आवाज नहीं आती, बल्कि वो शैतान होता है जो नबी की कब्र से आवाज लगाता है। मैंने इसके बाद बारहा कई जगह की है, वो किताबों के स्कैन दिखाया, ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है। और आप तो माशाल्लाह इल्म के गहवारे में रहते हैं, मैं तो खुद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली, ये 3 इलाके जहाँ सबसे ज्यादा किताबें आसानी से मिलती हैं इनकी, यहीं से मैं किताबों को यहाँ से ले जाता हूँ भाई। यहाँ से कितनी किताबें मैं लेके गया हूँ, आप जाइए इनके बुक डिपो में किताबुल वसीला उर्दू तर्जुमा भी आ चुका है, ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा फिरका है जो अपने नबी की तौहीन पर आ जाए। ऐसी बदतमीजी, ऐसी बेहूदगी कि शैतान का तो इतना तसव्वुर मान रहा है इब्न तैमिया कि शैतान को इतना पावर है कि पहले नबी की कब्र में घुस जाए, और नबी की
कब्र में अंदर जाकर कभी आवाज में जवाब दो, लोगों को धोखा दे के भाई है तो शैतान है, लोग समझे नहीं, ये फिर तहरीर बेचारे औलादे चला रहे, भाई अपन विरासत में छोड़ गए, उसी विरासत की खैरात खाएंगे। लेकिन इल्म हदीस से अगर वाकई शगफ हो, वाकई इल्म हदीस हो, तो इन हदीसों में देखे कि हुजूर का जवाब तो आना कोई बड़ी बात नहीं। आइए एक हदीस सुन लिया, बड़ी प्यारी है। और रावी कौन है? मौलाए कायनात। रावी रिवायत कौन करते हैं? मौलाए कायनात। अब लिखने वाले कौन है? हदीस के अगर हवाले दूं तो इब्ने असाबी ने तारीख दमिश्क में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा, अल्लामा ज़हबी ने सियारुल अलामुन नुबाला में लिखा। एक तरफ तो मोहद्दिस के हवाले इब्ने अबी अल-कामिल में लिखा, नहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अल-गबी ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सूफी बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग, वो अपनी किताब लताइफ अल-गबी में लिख रहे हैं। सैयद है क्या नहीं भाई वो, तब उनके सैयद पे भी सवाल निशान न लगा देगा कुछ लोग। हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपनी किताब नफ़हातुल उन्स के अंदर, ये तसव्वुफ की किताबों में बता रहा हूं मैं आपको, शाहुल्लाह साहब ने भी इसको लिखा। अरे छोड़ो, मौलवी अशरफ अली थानवी को भी क्या सोची पता नहीं, जमालुल औलिया नामी किताब सफ़ा 24 पे लिखा है। अच्छा 24 ही पर सफ़े मिलते हैं, ये बड़ा ये प्रॉब्लम है। ये इत्तेफाक भी होते मालूम 24 से क्या मोहब्बत है। सफ़ा 24 जमालुल औलिया किताब है, जो थानवी उन्होंने भी लिखा। वाक़या क्या है, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल का वक्त करीब आया, हज़रत अली हो गए, विसाल हो रहा है, खलीफा अव्वल बादल अंबिया जो सबसे अफजल, याद रखिए यही अकीदा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बादल अंबिया सबसे अफजल कौन? सिद्दीक़ अकबर। और ये हम नहीं कहते, ये खुद हज़रत मौला अली ने कहा। सही बुखारी उठा के देख लीजिए आप, कौन सी किताब? सही बुखारी तो बड़ी किताब है अहले सुन्नत में। अब अगर कोई अहले सुन्नत है तो बुखारी को मानेगा, और जो कहे मैं बुखारी को नहीं मानता समझ तो अहले सुन्नत से नहीं है फिर। क्योंकि भाई अहले सुन्नत में कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब कौन सी है? अरे बोलो, बुखारी। और बुखारी में किताबुल मनाकिब, बाब फज़ाइल अबू बकर और उमर, और रावी कौन? मोहम्मद इब्ने अली, जो हज़रत मौला कायनात के बेटे। रिवायत अली से, अबू हुरैरा से नहीं है माफ करना, अब्दुल्लाह इब्न उमर से नहीं है रिवायत माफ करना। बेटा बाप से रिवायत कर रहा है, और बेटा बाप से कहता है कि मैंने अपने वालिद से कुल्तु ले अबी, कहते मोहम्मद इब्न हमजे कि मैंने अपने बाप से क़ैला कुल्तु ले अबी, मैंने अपने बाप से ये पूछा, और ये पूछा कि अय्युन नासो खैरु बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अब्बा जान बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? मौला कायनात बेसाख्ता फौरन फिर बदी वादे लफ्ज़ों में जवाब देते, बेटा अबा बकर। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल का सुम्मा मन, उसके बाद कौन अफजल है? ये बुखारी में जाके देख लो। अगर बुखारी मानते हो तो ये हदीस मानो, नहीं मानते तो ऐलान कर दो ना हम सुन्नी नहीं है, फिर बात खत्म हो जाए, फिर कोई लफड़ा नहीं है, फिर सीने पे जवाब। और फिर तो मैं इस पर ये जुमला बोल के रुखसत हो जाता हूँ, फिर ना मुनाज़रे की जरूरत ना बहस की जरूरत, कि जब आप सुन्नी नहीं तो सुन्नी किताबों की जरूरत नहीं। तो अब सिर्फ आप क्या करो, शिया हो गए, सीने पीटो, और वो सीने पीटे जाना चाहिए, वो सीने कूटे जाना चाहिए। जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर और उमर ना हो, वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए पीटे जाए। नारे तकबीर, रिसालत, नारे भाई सुन्नी हो तो फिर सुन्नी किताबें हुज्जत, और जब सुन्नी नहीं रहे तो खुदा पे जाओ सीधे पीटो, खत्म बात। तेरी गली अलग, हमारी गली अलग, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। और मेरा दिन कौन सा है? इश्क तेरे सदके, जंगली से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाएंगे। हमने मोहब्बत हम ही
अबू बकर भी अल्लाह की नेमत है, उमर फारूक भी अल्लाह की नेमत है, उस्मान गनी भी अल्लाह की नेमत है, मौला कायनात भी अल्लाह की नेमत है, हजरत इमाम हसन हुसैन भी अल्लाह की नेमत है, अहले बैत भी अल्लाह की नेमत है, तो सहाबा इकराम भी अल्लाह की नेमत है। हम सारी नेमतों को मान लेने वाले लोग हैं, हम नहीं छोड़ते। तो अब हजरत मोहम्मद इब्न अनबिया कहते हैं कि अब्बा जान कौन अब चले सबसे? का बेटा अबू बकर, सुम्मा मन, उसके बाद कौन? उमर, उसके बाद उमर। ये कौन फैसला कर रहा है भाई? मौला कायनात। बरेली के मौलाना नहीं, आला तो कोसना बंद करो। आला का कसूर ये है कि वो हवालों के ठीक लगा दिए कि तुम्हारे बाप दादा भी देख कर हैरान उन्होंने सिर्फ हवाले दिए हैं, हवाले, ताकि तुम्हें हवालात में डाल दिया इतने हवाले देखे जाए। हमको ढूंढना नहीं पड़ता, हवाले की किताब पढ़ते सारे हवाले मिल जाते। अब असली किताब सब निकाल देते भाई कौन कौन सी किताबों के हवाले। सुम्मा मन और सुम्मा उमर का, उसके बाद उमर अफसर है। अब हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया क्या कहते हैं? हनफिया की कुन्नियत है किसके बेटे के? हजरत अली के। बड़े बहादुर थे। बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, जंग सिफ़ीन में मौला कायनात बार बार इन्हीं को भेजते थे मोहम्मद जाओ, और जिन्हें बहादुर थे मोहम्मद इब्न हनफिया, जंग लड़ने का बड़ा अजीब अंदाज था इनका। पैर जमा के से खड़े हो जाते थे, कहते थे आओ। अब सामने आया क्योंकि पैर नहीं हिलते थे, सिर्फ हाथ हिलते थे। पैर नहीं हिलते थे, हाथ हिलते थे, और जिस पे वार पड़ जाए जिसम को दो हिस्सों में तकसीम कर दे। तो किसी ने मुनाफिक भी तो होते थे ना, किसी खारजी ने कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया को अली तुमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, हसन हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते। कहा वो कैसे? तुमने कैसे अंदाज लगाया कि हसन हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते? अब्बा जाना मुझसे कम। कहा दो वजह, एक तो तुम फातिमा की औलाद, दूसरी बीवी से थे माँ हजरत अली की दूसरा निकाह जो फरमाया, और दूसरी वजह ये कि इमाम हसन हुसैन को चंद पे नहीं भेजते, तुम्ही को भेजते और बड़े सख्त मार्के में भेजते। तो मोहम्मद इब्न हनफिया जवाब क्या देते? बदबख्त मुनाफिक चुप हो, औलाद बाप के लिए कुछ होती है। बोलते हैं ना लोग भाई औलाद मेरा जिगर, मेरा दिल, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, मोहब्बत में बोलते मेरे वालिद की जो औलाद है अपने बाप के जिस्म का हिस्सा है। हसन और हुसैन मेरे बाप की आंखें हैं, मैं अपने बाप का बाजू है, जंग के लिए बाजू से नाम लिया जाता है, आंखों से नहीं। हुसैन मेरे बाप की आंखें हैं। ये है वो मोहम्मद इब्न हनफिया, वो हनफिया की कुनियत है। मैं फिर कह दूं कि दीन हनीफ के बहुत मानने वाले, इसलिए कुनियत हो गई। तो कहते हैं कि मैंने सवाल बदल दिया, मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने फिर ये पूछा सुम्मा मन, उसके बाद कौन अफजल है? तो उस्मान का नाम लेते। तो मैंने कहा आप सवाल ही बदल दो। तो कहते हैं सुम्मा अंता, उसके बाद तो आप अफजल है ना, ताकि हज़रत अली कहे हाँ बेटा मैं अफजल हूँ। नहीं, लेकिन मौला कायनात यहाँ नहीं रुके, फरमाया कि ला इल्ला रजूलुन मिनल मुस्लिमीन, नहीं बेटा मैं ये कि मुसलमानों में से एक आम मुसलमान। ये आजीज़ी है मौला कायनात। और जब आपका दौर खिलाफत आ गई, हमारे यहाँ तवातुर के साथ रिवायत है, तवातुर के साथ ये रिवायत आई है कि मौला कायनात ने कानून बनाया, कहा कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग वो हैं जो मुझ पर, अबू बकर उमर पर मुझे फजीलत देते हैं। अब जिसको मैं देखूं कि मुझे फजीलत दे रहे अबू बकर उमर पे 80 कोड़े लगा, ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रसूलुल्लाह की भी ख्वाहिश हो। तो आया अली जब मैं मेरा इंतकाल हो जाए मुझसे गुस्ल देना, कफन पहनाना और रसूलुल्लाह के रोजे पर ले जाना और इजाजत तलब करना मेरे लिए। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो फिर मुसलमानों के यहाँ कब्रिस्तान में मुझे। मौला कायनात हज़रत अली कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ, दरवाजा बंद है, दरवाजा नहीं खोला गया। अबू बकर का भी अकीदा पता चला, अली का भी अकीदा समझ में आ रहा है, और कुछ सहाबा इकराम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं दरवाजे के करीब आया, दरवाजा बंद है, उनके दरवाजा नहीं खोला गया, दरवाजे बाहर आके जो इजाजत चाहते हैं गोया अली बताए कि मेरा अकीदा है कि रसूल अपनी कब्र में हयात है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
یا رسول اللہ یہ ابو بکر جانا چاہتے ہیں. اب علی خود اپنا واقعہ بیان کرنا, اپنی چشمدید بات بیان کرتے. فرأیت الباب قد تفتح, کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا. دروازہ کھل گیا اور دروازہ کھل گیا. وسمیت, اور میں نے سنا, میرے کانوں نے سنا, یقول کہ رسول اللہ کی آواز آتی ہے, ادخل الحبیبی الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. حبیب کو حبیب سے ملا دو, حبیب بھی اپنے حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. بھائی ہمارے اماموں کو بات میں دیکھنا, اپنے اشرف علی تھانوی کو یاد رکھنا, جمال الاولیاء صفحہ 34. سمجھتے ہیں نا, انہوں نے بھی لکھا ہے روایت, علامہ حلبی نے بھی لکھا ہے سیرۃ الحلبیہ میں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اس روایت کو فتاوی عزیزیہ میں. کس کس سے فتوے لگاؤں گے تم لوگ؟ یہ سارے محدثین کا عقیدہ. امام عسقلانی کتنے بڑے محدث ہیں بھائی, امام عسقلانی واجب پر کھانا دم نہیں ہوتا. امام عسقلانی لسان المیزان میں انہوں نے بھی لکھا ہے. تو یہ سارے محدثین لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اجازت بھی دی, قبر مبارک سے آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, کہ حبیب بھی حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے, وہ بھی اپنے حبیب سے ملنا چاہتا ہے. آوازیں آ رہی ہے اور حضور کے سلام کا جواب آ گیا تو وہابی کو حضر نہیں ہو رہا ہے کہ سلام کا جواب کیسے آ سکتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف ان کے اعتراضات ہیں. لیکن اب سرکار غریب نواز کا جو مشن چلا, 90 لاکھ لوگوں کو اسلام لایا, صرف ایک تبلیغ کا پہلو نہیں ہے سرکار غریب نواز کا, یا یہ کہہ لے کہ ایک مشن ہی نہیں ہے غریب نواز کا تبلیغ کا. اور زیادہ تر یہی مشن ہم عام طور پر بتاتے ہیں کہ تبلیغ کی انہوں نے 90 لاکھوں کو اسلام دیا. نہیں, اپنے وقت کے عظیم مصلح بھی تھے, اپنے وقت کے عظیم مبلغ بھی تھے, اپنے وقت کے بہترین عالم دین بھی تھے, اعمال کی بھی اصلاح کیا آپ نے. اور جان لیجئے پھر جو آپ کی ملفوظات ہے غریب نواز کی, دلیل العارفین, جس کو خواجہ بختیار کاکی نے لکھا, پہلا ملفوظ, پہلی مجلس, جیسی ہی کتاب کھولے دلیل العارفین تو غریب نواز کا پہلا ملفوظ کیا آتا ہے؟ اے عزیز, اے عزیز, نماز مومن کی معراج ہے. پہلا ملفوظ یہ آتا ہے, اے عزیز جس نے نماز کو چھوڑا وہ رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد کر لے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. فرماتے ہیں عزیز میرا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ غریب نواز. لیکن آج افسوس کی بات ہے اکثریت غریب نواز سے ماننے والی نماز سے کافر, اور پھر وہ نماز کے کافروں میں بھی ایک طبقہ وہ بھی ہے, شاید یہاں ہو یا نہ مجھے نہیں معلوم, ہمارے علاقوں میں بہت پائے جاتے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھتے. کیوں؟ سرکار غریب نواز بچانے کے بھائی کو خواجہ کی محبت ہے. بھائی خواجہ کی محبت, خواجہ کو کوئی نماز سے محبت اور نماز سے رسول اللہ کو محبت. خواجہ ولی ہو کر نماز نہ چھوڑے, سب تو آپ نے اور ہم نے جھوم جھوم کے یہ واقعہ سنایا. کبھی مشن غریب نواز کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ انا ساگر کے پانی کو لوٹے میں لے لیا. کیوں لے لیا؟ ارے بھائی انا ساگر کے پانی کو لوٹے میں کیوں لیا؟ اس لیے دیا کہ بادشاہ نے پانی پہ پیرا لگا دیا, نماز کا وقت ہو گیا, مولوی سے کہا جاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کے لیے پانی چاہیے تھا, پینے کے لیے نہیں. پینے کے لیے ضرورت ہوتی تو خدا کی قسم ٹھوکر مارتے زمین سے پانی نکل جاتا. مگر آپ کہتے اسی سے وضو بھی تو کر لیتے. نہیں بھائی, پانی مستعمل بھی تو ہو جاتا. یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں, یہ واقعہ تو یہی ہے نا جو اصل واقعہ تاریخ کی کتابوں میں علماء نے جو لکھا, بزرگوں نے جو لکھا کہ بھائی وضو کے لیے پانی نہیں تھا. بادشاہ نے وضو کے لیے پانی دینے سے بھی انکار کر دیا. آپ نے فرمایا اچھا پانی نہیں دیتے, جاؤ یہ لوٹا لے جاؤ, پورا پانی لوٹے میں لے کر. ہم نے لوٹے کی کرامت تو سنائی, اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ خواجہ کو نماز سے کتنی محبت ہے, کہ بات جب نماز پر آ گئی ہے تو صرف انا ساگر کا پانی لوٹے میں نہیں آیا تھا. یاد رکھیے یہ تو واقعات میں اتنا ہی ہم زور دیتے اسی پہ بیان کرتے ہیں کہ انا ساگر کا آیا. جی نہیں, اس وقت اجمیر کے جتنے کنویں تھے سب خوش ہو گئے, سب کا پانی لوٹے میں تھا. حتیٰ کہ بادشاہ کے محل میں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا.
مجبور ہو کے بادشاہ نے پھر معافی نامہ بھیجا، کہا کہ حضور معاف کر دیجیے اور یہ پانی لوٹا دیجیے، پیرا ہٹاتا ہوں۔ جب پیرا ہٹایا، پانی آپ نے مری سے کہا جا اسی انا ساگر میں جو خشک پڑا ہوا ہے وہاں یہ لوٹا اڑے، اس نے لوٹا اڑیلا، دیکھتے دیکھتے زمین سے پانی اگلا، انا ساگر پہ لہریں مار گیا۔ یہ سلسلہ چشتیہ میں خاص بات رہی ہے، بات یاد آ رہی ہے آپ سے، بڑی قریب کی شخصیت ہے گلبرگہ شریف، کون ہے وہاں پہ؟ یہ سلسلہ چشتیہ کی شاخ ہے، کس کے مرید ہیں؟ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی۔ نصر الدین چراغ دہلوی کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت خواجہ بختیار قادری۔ حضرت خواجہ بختیار قادری کے پیر و مرشد کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز۔ وہی کڑی ہے حضرت نصر الدین چراغ دہلوی جو بندہ نواز گہتو درات کے مرشد ہے، دلی میں قیام ہے۔ جتنے بادشاہ جو اس وقت وہ تھے فوج میں بڑے بڑے عہدے پر، سپہ سالار ہیں، سب حضرت کے مرید، وزیر ہے تو حضرت کے مرید، بادشاہ ایک نمبر کا فاسی کو کھا دیا۔ اب رات میں دن میں تو یہ بادشاہ کیا نوکری کرتے تھے، اپنی خدمتیں کرتے، جو کرنا ہے، رات میں خانقاہ میں آتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں چل رہی، تو کچھ وزیر بڑے حرام ہوتے تھے، بڑھ کے گئے تو رات بھی کے کم پتہ کچھ وقت انہوں نے بادشاہ کے کان میں جو ہے وہ معاذ اللہ زہر بولنا شروع کر دیا، کہا جان دو بادشاہ سلامت کچھ خبر ہے، یہ جتنے بڑے بڑے عہدے پر آپ نے جن کو بٹھا رکھا ہے نا، وزیر بنا رکھا ہے، سپہ سالار فوج کے بنا رکھے، یہ سب نصر الدین چراغ دہلوی کے مرید ہو گئے، راتوں میں خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف سازشیں چلتی ہے۔ اگر آپ نے فوراً ان پر قتل نافذ نہیں کیا، ان پر کنٹرول نہیں کیا، کسی دن یہ بالکل بغاوت کریں گے، تختہ پلٹ دیں گے۔ بادشاہ کے اتنے کان بھرے کہ پہلے تو بادشاہ ٹالتا رہا، آخر میں باتوں میں آ گیا، کہا جاؤ نصر الدین چراغ دہلوی کو بلاؤ۔ اب نصر الدین چراغ دہلوی کو بلایا کہ آپ سیدھے سادھے ایک تشریف لے آئے، کہا کیا بات ہے بادشاہ؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، تمہاری خانقاہوں میں حکومت کے تختے پلٹنے کے خلاف تم پلان بناتے ہو؟ کہا بادشاہ یہ افواہ ہے، اس نے بتایا، غلط بتایا، جھوٹ بتایا، ہم تو فقیر لوگ دنیا کو ترقی میں بیٹھے ہیں، دنیا ہماری ٹھوکروں میں، ہمیں بادشاہ تخت سے کیا لینا؟ کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا بادشاہ تو ہی بتا کہ ایسا کیا کام کرے ہم کہ جس سے تجھے یقین آ جائے اور تو ہماری وفاداری پہ یقین کر لے؟ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط ہے کہ صبح روزانہ میں لباس تبدیل کرتا ہوں، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھے کپڑے پہناتے ہیں، کل سے یہ خدمت تمہارے ذمہ، تم روزانہ آؤ اور مجھے کپڑے پہنایا کرو، تاکہ اس سے دو باتیں ہوں گی، ایک یہ کہ تمہاری وفاداری کا بھی ثبوت پریکٹیکلی طور پر، تجربے کے طور پر لوگوں کو دکھائی دے گا کہ ہاں بھائی تم فرما بردار ہو، میری خدمت کرتے ہو، مجھے اب تم اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہو، مجھے بادشاہ مانتے ہو۔ دوسرا روزانہ اس بارے میں میری نگاہوں کے سامنے رہو، تمہارے حالات مجھے پتہ چلتے رہے۔ آپ نے ایک لمحہ توقف کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، خانقاہ ہے، تھوڑے دیر میں یہ وقت ہے کسی کے لیے۔ یہ بادشاہ نے حضرت نصر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ یہ سلوک کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مریدین نصر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا حضور اس کی یہ مجال، آپ کو نوکر اور خادم بنائے، حضور اجازت دیجیے، ابھی اس کو ہم قلعہ طبع کرتے ہیں، اس کو ہم دھڑ سے جدا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا الزام ہی تو یہی ہے کہ میں بادشاہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، اور تم گویا اس کی اس جو ہے الزام کو یا اس کے اس گمان کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ مریدین کو ٹائپ کیا، اور سارے مریدین میں کون ہے؟ ان میں سپہ سالار بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، سب ہے، سب کو روک دیا، منع کر دیا۔ اب روزانہ جاتے ہیں، بادشاہ کے کپڑے بدلتے، وہ فاسق و فاجر بدبخت بادشاہ رات بھر شراب اور سرور میں اور مستی میں ملوث رہتا ہے، صبح فجر کی نماز تک نہیں پڑھتا تھا، دیر کو اٹھتا، حضرت فجر کی نماز کے بعد جاتے، اس بدبخت کا خانقاہ سے باہر آنے کا انتظار کرتے، جب اس کا دل چاہتا باہر آتا، منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور حضرت اس کو لباس تبدیل کروا رہے۔ مریدین دیکھ کے روتے تھے، کڑتے تھے، مگر حضرت کے مقابلے سامنے کسی کی ضرورت نہیں کچھ بولے۔ ایک عرصہ گزر گیا، کئی سال نکل گئے، روزانہ کا خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی کا یہ ایک دن رات کا وقت تھا، بادشاہ کو اچانک رات میں کہیں جانے کا اتفاق ہو گیا۔
اور اس نے ارادہ کیا کہ اب میں جا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد ہی میں دلی لوٹوں گا، چلو لباس وغیرہ کپڑے بدل دیتے، نئے کپڑے پہن کے جاؤ، نیا کپڑا نیا جوڑا لایا جاتا، جاؤ نصر الدین کو بلاؤ کہ ہمارے کپڑے بدل دیں، لباس تبدیل کروا دیں۔ خادم مرید ہوا آتا ہے سپاہی، حضرت اس وقت نماز کی حالت میں ہے، اب پوری رات نماز پڑھتے، اب یہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے، حضرت سلام کیا تو کچھ عرض کرو، لمبا لمبا رکوع، لمبے سجدے، لمبے قرات، بڑا لمبا لمبا چل رہا ہے، کچھ دیر گزری، پریشان ہو گیا، ادھر بادشاہ بے چین ہوا ہے، حضرت کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو مجبور ہو کے وہ نمازی کی حالت میں تھے، حضرت پیچھے سے آواز لگاتا ہے، حضور للہ، خدا کے واسطے نماز ختم کرے کہ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے سلام پھیرا، جا نماز تو بیٹھے بیٹھے فرمایا، کیا بات ہے، کون ہو، کیوں آئے؟ حضور بادشاہ کا خادم ہوں، بادشاہ طلب کرتا ہے، لباس تبدیل کرتا ہے، اسے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے کہنا ایک وقت کی خدمت منظور کی ہے فقیر نے، ایک وقت کی، اور یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ وقت ہمارا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں، نہ اہل خانہ کو اس وقت میں اجازت دیتا ہوں، نہ مریدین کو، میں ہوتا ہوں میرا رب ہوتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بادشاہ نہیں، کسی کی رعایت ہے، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ نصر الدین نہیں آئے گا، لباس تبدیل کرنا ہے تو صبح کا انتظار کرے۔ سپاہی گیا، بولا بادشاہ کا پارا آسمان کو بولا، نصر الدین کیا نہ یہ جواب دیا ہے اس نے، غلام اور خادموں کے کہتا ہے اس کی مرضی سے ہم کی بات کرتے، صبح کے مت لینا، جانا بھی ہے۔ سپاہ سالار کو آواز دی، سپاہ سالار جاؤ، پکڑ کے لاؤ، نہ آئے تو گردن تن سے جدا کر دے۔ اب سپاہ سالار حضرت پر ہوئی، اب یہ تو بیچارہ بالکل دھرم سنکٹ میں ایک طرح کے پڑ گیا سپاہ سالار، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف بادشاہ کو حکم ہے۔ یہ پہنچا اور جا کے رونے لگا، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، جب رونے کی آواز سنی، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی پھر سلام پھیرا، نمازی میں کہتا کیا ہوا، پھر ہوتا ہے حضور، ایک طرف اہل و عیال کی فکر، ایک طرف آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عزت کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ لے آؤں، اگر آپ انکار کریں تو قتل کروں، قتل کرتا ہوں تو آخرت تباہ ہوتی ہے، پیر کی محبت کی بنیاد پر بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو بادشاہ مجھے بھی مروا دے گا، میرے اہل و عیال کو بھی ہلاک کر دے گا، حضور کرم کرے، للہ آپ بتائیں، آپ چلان ہو کے کہا اچھا نوبت یہاں تک آ گئی، چلو چلان کی کیفیت میں چلے گئے کی طرف، اور ادھر بادشاہ کافی تاخیر ہو گئی تھی یہ سب معاملات میں، سپاہی کو بھیجنا، واپس آنا، پھر سپاہ سالار کو بھیجنا، پھر سپاہ سالار انتظار کر رہا ہے نماز کے ختم، کافی تاخیر ہو گئی، تو غصہ چوتھے آسمان پہ تھا بادشاہ، اور اس غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر وہ چل رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے وہاں سے، اور جیسی حضرت پہ نگاہ پڑی تو اس نے اور گالیاں بکنے شروع کی، کہا کم بخت، تیرا یہ حال ہو گیا، تو تیرا نافرمان ہو گیا، تو بغاوت پر آمادہ ہو گیا، تیری یہ مجال کہ ہمارا حکم نہ مانے، بادشاہ حکم ٹکرا ہے، جو منہ میں آیا بکا جا رہا ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کو کپڑے بدلوا رہے، اس کو جوتے پہنوا رہے، اس کو موزے پہنوا رہے، اس کے سر پہ تاج رکھ رہے، جو جو اس کے ماموں تھے سب اس کو سوارا وغیرہ اس کے کپڑے پہنا دیے، اور بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ جواب نہیں دے رہے، تو اور غصے میں بولا جا رہا ہے، جب پورا لباس اس کو پہنا چکے تو ایک جملہ فرمایا، بس ایک جملہ، کہا بادشاہ تم نے بہت کچھ کہا، اب فقیر کا بھی جملہ سن لے، لباس پہنایا ہے نصر الدین نے، اب اس کو اتارے نا، غصہ آئے، غصہ آیا ہے نا، غسل دینے والا، جو میت کو غسل دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصہ، میت کو غسل دینے والے اتارے گا، بادشاہ سمجھا نہیں، اشارہ کرتا، غصے میں نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا، مریدین جو کھڑے تھے وہاں کچھ سپاہی وغیرہ جو مرید تھے انہوں نے سن لیا، تھوڑی دیر میں دلی میں خبر پھیل گئی، حضرت کی زبان سے نکل گیا کہ لباس تو نصر الدین نے پہنایا، اب اس لباس کو اتارے گا غسال، اے لوگوں عنقریب اب بادشاہ کی موت کی خبر آئے گا، موت کی خبر کے انتظار ہے۔ اور یہ نصر الدین چراغ دہلوی چراغ کی کیفیت میں جا کے اپنی خانقاہ میں تشریف لے گئے اور چار نماز پہ بیٹھ گئے، اور چراغ کا یہ عالم بھی گویا آنکھوں میں شعلے کا پکڑ، مریدین کھڑے حال باندھے، کسی کی مجال نہیں ہے کچھ پوچھے حضور کیا معاملہ ہے، کیا کیفیت ہے، کچھ عرصہ گزرا، بس فوراً ایک خبر آتی ہے، دوڑتے ایک شخص آتا ہے، حضور بڑا عجیب معاملہ ہوا، بادشاہ جیسے ہی صدر دروازے سے نکلا، صدر دروازہ کہتے ہیں مین گیٹ کو شہر کے، دروازہ گرا، بادشاہ کو چل کے مارا، جیسی خبر آئی تو آپ نے جملہ فرمایا، یہ ہے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان، فرمایا لوگوں ہم مشائخ کے چشتیاں برہے نہ تلوار ہے، ہم کسی پہ گرتے نہیں، جس کا نصیب خراب ہوتا ہے وہ خود ہم سے ٹکراتا ہے، ہم کون ہیں؟
बड़े ना उनकी तलवार है, लटक रही है, हम किसी पे नहीं गिरती, ये तलवार किसी पे नहीं गिरती, जिसका नसीब खराब होता है वो खुद इस तलवार से टकराता है। खुदा की कसम ता जिंदगी, फरमाते खुदा की कसम ता जिंदगी में बादशाह को इसी तरह लिबास पहनाता, इसी तरह खिदमत करता, लेकिन हम वक्त मेरे और खुदा के दरमियान आ गया था। नसरुद्दीन ये गवारा नहीं करेगा। यानी ये बुजुर्गान दिन वो ये थे कि ये अपने ऊपर हर जुल्म से बर्दाश्त कर लेते थे, ये अपनी हर तरह की तौहीन बर्दाश्त कर लेते थे, अपनी करामतों के और अपने पावर का इजहार नहीं करते थे। मगर पावर के इजहार कब किए जाते थे? जब खुदा और इनके दरमियान में कोई हायल हो जाए। यहाँ से पता चलता है कि गरीब नवाज की एक तारीफ ये है कि अगर आप उनके आशिक है के चाहने वाले हैं तो नमाज की पाबंदी, क्योंकि फतवा ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसीलिए किताब लाया कि मैं ज़बानी खरीदूँ तो कहेंगे फारूक साहब ने कुछ जज्बात में डाला बोल दिए। गरीब नवाज ने कहा वो हदीस लिखी कि मन तरक सलात मुताम्मिदन फकत कफर, पहले ही सफे में लिखी, और कहा कि रसूलुल्लाह की तो हदीस ये है कि हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने जो है कुफ्र किया। फकीर का फतवा यह है कि उस शख्स को कत्ल किया जाए। आप बेनमाजियों के बारगाह गरीब नवाज में जा रहे हैं, कह रहे हैं खाजा खाजा खाजा, आपको किस निगाह से देख रहे हैं? नमाज पढ़ते नहीं आए। तो लोगों ने क्या समझा, हमारे को सुन्नियों ने, यार बुजुर्गों की हम चाहते हैं तो नमाज की जरूरत है, ये नहीं है। एक और बुजुर्ग का जिक्र आ रहा है, सरकार ताजुल औलिया का तो नाम खैर सुना ही ना आपने, ये भी सिलसिला किसकी है? ये आप ही के हैदराबाद से कुछ लोग मिलने आए और मिलने के बाद असर का वक्त हो रहा था, हालांकि वो नमाजी थे, लेकिन अब वो होता है दूर से आए, उन्होंने कहा देखो असर के लिए तभी वक्त है, असर के नमाज में आए तो पहले बाबा ताजुद्दीन से मुलाकात कर लेते, बाद में असर पढ़ेंगे। जैसे सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में पहुंचे, बाबा चला में फरमाते हौजी हो क्या ताजुद्दीन चिड़िया जो उड़ जाता? नहीं जी, पहले अल्लाह अल्लाह करते उसके बाद ताजुद्दीन से मिल जाते। तालीम दी बुजुर्गों ने कि नमाज सबसे अव्वल है, उसके बाद सारी भी मरासिम और चीजें। और दूसरा एक दर्स ये मिलता है कि जब आप खरासान से निकलते हैं गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ, कुछ खाने पीने की चीजें आपके साथ में, कुछ माल और असबाब है अखराजात के लिए। रास्ते में दो शख्स नजर आते हैं, एक किनारे पड़े हुए हैं, चेहरे से लगता है कि बेचारे कई दिन से भूखे हैं, लुटे पीटे हैं, बीमार है, बड़े अजीब किस्म के लगे। उन्होंने देखा हज़रत गरीब नवाज का आवाज लगाने शुरू कर दिया, मुसाफिर अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो, ऐ मुसाफिर अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करो। आपने कहा क्या मामला है? कहा भाई हम मुसाफिर, हम जो है गरीब है, मिस्कीन है, लुटे पीटे हैं, बीमार भी है, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तेरे पास कुछ खाने का हो तो दे दो। सरकार गरीब नवाज ने जो कुछ खाने पीने की अशिया थी सब उनको दे। उन्होंने कहा रुपये हो तो वो भी दे दो। आपने रुपये पैसे भी पूरा दे दिया, कुछ भी नहीं बचा। ये सुफिया की और बुजुर्गों की सतावत होती है। अब फिक्र नहीं है कि आगे का सफर करना है, खाने का क्या होगा, माल नहीं तो खाऊंगा क्या, दूंगा क्या, क्या चीज खाने की खरीदो, सब दे दिया पूरा। जैसे उन्होंने माल पे कब्जा किया, खाने पे कब्जा किया, जोर जोर से हंसने लगे। अब उनकी हालत ही बदल गई। आप हैरान होकर देखने लगे, कहा कि अरे तुम तो भी परेशान थे, हंसने लगे, मामला क्या है? कहा मोइनुद्दीन, तुझ नाम तो खैर जानते हैं। तो उन्होंने कहा नौजवान, तेरे जैसा भोला शख्स हमने नहीं देखा, तो हमको पहचान नहीं सका, हमने तो फरेब इख्तियार किया, हम तो डाकू है। इसी तरीके से हम किसी से मोहब्बत में लूट लेते और कोई मोहब्बत में अपने आप को न लुटवाए तो फिर हम तलवार से जोर जबरदस्ती करके उसका माल छीन लेते। तो उन्होंने तो सीधा सीधा ही हमको माल दे दिया। तो बहुत भोला लगता है। आपने फरमाया जाओ, दे दिया। फकीर जो दे देता है वो वापस दे देता है। कहा कि कहाँ का इरादा है? कहा मैं तो हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहा सफर तो बड़ा तवील है, रास्ते में खाने के लिए कुछ पैसा नहीं, क्या चीज खाने के लिए खरीदोगे? खाने की चीज भी तुम दे चुके, अब तुम्हारा क्या होगा जो तुमने दे दिया? आप मुस्कुराते कहते हैं कि अजीज है मेरे दोस्तों, बड़ी ताज्जुब की बात है, जो रब कायनात की जंगल में मेरे जरिए तुम्हें रिस्क पहुंचा सकता है, क्या वो मुझे फरामोश कर देगा? मेरे जरिए इस वीराने में जिसने तुम्हें रिस्क पहुंचा दिया, वो मुझे कैसे फरामोश करेगा? बस उन्होंने सुना, कहा कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, अपना नस्ब बताओ, अपना खानदान बताओ, अपना सिलसिला बताओ, अपना तारुफ पेश करो। कहा जो फकीर मोइनुद्दीन नाम है, हसन नाम है, मोइनुद्दीन से लोग मुझे पुकारते हैं, गयासुद्दीन का मैं बेटा हूँ, हसन हुसैन में शहजादा हूँ, रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और रसूलुल्लाह के हुक्म से दीन तबलीग के लिए हिंदुस्तान की तरफ निकल रहा हूँ। वो कदमों में मेरे कहा मोइनुद्दीन हमें भी साथ ले लो, अब तक डाकू थे, आज से तेरा गुलाम है। साथ में रख लिया। इस वाक़े से दो बातें पता चली, अल्लाह पे तवक्कल गरीब नवाज, तवक्कल कितना है, भरोसा कितना है।
یقین کتنا ہے. اور دوسرا سخاوت بھی ہے غریب نواز. غریب نواز کو ہم مانتے تو ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. یہ مشن ہے, یہ تعلیم ہے. پڑوسی بھوکا ہے اور ہم 2 لاکھ کی چادر چڑھانے لے جا رہے ہیں. یہ غریب نواز کی تعلیم. کسی نے بابا فرید گنجی شکر سے پوچھا حضور زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ فرمایا جی تو نے زکوٰۃ کا پوچھا, شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں, طریقت کی زکوٰۃ بتاؤں, معرفت کی زکوٰۃ بتاؤں, کون سی زکوٰۃ کے بارے میں بڑی اچھی بات ہے. زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے. پہلی بار سن رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی ہوتی ہے. اور ہم ایک زکوٰۃ شریعت, ایک زکوٰۃ دینی, زکوٰۃ معرفت. اب جب آپ نے بیان کیا تو سنا کیجیے. ایک بات شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تیرے پاس 100 روپے ہو, 2.5 اور معرفت کی راہ میں کہ کچھ بھی نہ رہا, سب اللہ کی راہ میں لے گیا اور اس پر برسوں سے جو ہے گائے پوجا کروانے بنائی تھی. یہ پجاری بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حالانکہ شاید سے تعلق تو نہیں, لیکن اچھی بات ہے جو سنا دے رہا ہوں. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ایک صحابی تھے, بڑے امیر و کریم صحابی تھے رسول اللہ کے. اس زمانے میں مشرکین کا بڑا عجیب حال تھا, انہیں اللہ نے نبوت نہیں کیا تھا. تو سفر میں جب لوگ نکلتے تھے نا تو اپنے معبود کو ساتھ میں لے کے نکلتے تھے. تو اکثر لوگ آٹے کا معبود بناتے تھے, آٹے کا, اور اس کے رکھتے رہے. جب وقت آیا تو آٹے کے کوٹلی میں سے نکالا, سامنے رکھا, پوجا کر دیا. اب رستہ بھٹک گئے, کھانا آنے کی نوبت آ گئی, بھوک کے مارے مرے, دوسری معبود کو بھائی آپ اس سے زیادہ کب کام ہے, آج نہیں آئے کام ہے, تو معبود کھا لیتے. تو عبدالرحمن ابن عوف وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یہ بھی بات ہے کہ اپنی معبود کو کھا لیا, جس کو پوجا اسی کو کھا گئے. نہیں, میں سونے کا معبود بناؤں اور نہ اس کو کبھی ہاتھ دیتے نہیں. سب کھانا آ جائے میں بیچوں گا بھی نہیں. تو سونے کی بھی معبود اس لیے رکھتے نہیں کہ وقت آئے تو بیچ بھی دیتے تھے اس کو. بیچ جائے ہم پہلے سے کرتے ہوئے مکہ کی طرف تو زور سے پیشاب آئے. کافر والوں سے تھوڑا دور ہو گئے, کنارے گئے, تھیلا وہ گلے میں لٹکتا تھا, اس میں معبود صاحب رکھے ہوئے. تو بس ایک دم خیال آیا کہ کوئی اچھی بات نہیں, معبود گلے میں اور اپن دھار مار رہے, اس کو تھوڑا الگ کر ہوتا نا نہیں کام کیا. انہوں نے اپنا پوتلا اتارا اور معبود کو بھی نکالا, اور ایک درخت تھا بازو میں قریب میں, درخت میں معبود صاحب کو رکھا اور تھوڑے دور تک دھار مار رہے. اتنی دیر میں کتا آیا, ٹانگ اٹھائی اور معبود بھی دھار ماری. تو انہوں نے پتھر اٹھایا, اس معاملے میں ان کے بھی کپڑے جو ہے ناپاک ہو گئے. اس کو مشرکین تھے لیکن پیشاب پاخانہ اس کو برا سمجھتے تھے. وہ اتنے پتھری مشرکین تھے کہ جو گوبر بھی کھا جائے. یار اس سے زیادہ نہیں بول سکتا, دکان سے خریدا ہے سمجھ لیا کرو. وہ مشرک تھے لیکن اتنے بڑے مشرک نہیں تھے. وہ بھی پاخانے کو پاخانہ سمجھتے تھے, پیشاب کو پیشاب سمجھتے تھے. یاد نہیں تھا کہ جو ہے وہ صاحب پوتر ہو گیا, واٹر کا سے اوپر گئے. وہ بیچ رہے ہیں نا بابا جی, دودھ سے زیادہ ریٹ اس کا ہے بھائی. دودھ تو 20 روپے لیٹر ہے, ابھی ہمارے یہاں 24 روپے ہو گیا گانے میں. مجھے نہیں معلوم تھا, ہمارے بچے اچھے لاتے تھے واقعی بہت بڑا سامانوں کے ریٹ بھی معلوم کیا ہے. ہم آپ ہی لوگ بتائیں, میرے گھر میں 22 روپے لیٹر چل رہا ہے. کتنا چل رہا ہے بھائی؟ 80 روپے چل رہا ہے. پیکٹ کا دودھ 58 چل رہا ہے. آپ کا 58 لوں گا, ہمارے یہاں 48 روپے. لیکن وہ بوٹل میں بیچتے ہیں نا پاپا جی, اس کی جا کے قیمت ہے 150-200 روپے. تو وہ مشرک تھے لیکن اتنے بدترین مشرک بھی نہیں تھے یہاں کے مشرکوں کی طرح کہ وہ گوبر بھی کھا جائے اور اندھے بھکت ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ کپڑے بھی گندے ہو گئے, معبود بھی گندا ہو گیا. معبود کو اٹھایا, پانی میں گئے, پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا, قافلے میں آئے, معبود کو نہلا لیا. ڈر رہے, کانپ رہے کہ بھائی معبود صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ تو نے میری حفاظت نہیں کیا.
دھار ماری اور تمہیں نہیں فاضل تو کہتے بھی جا رہے اے میرے معبود مجھے معاف کر دے، اے میرے معبود مجھے بخش دے، اے میرے معبود اپنا عتاب مجھ پہ نازل نہ کرنا۔ اسی وقت پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں اس سے لڑ رہا ہوں، میں اس سے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اپنے عتاب کا شکار کر لیں گے۔ ارے جو خود اپنے آپ کو کتے سے نہ بچا سکا وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یہ اللہ کس طرح توفیق دیتا ہے۔ اور جیسی ذہن میں آیا کام میں اس دین سے بیدار ہوں، اور مکہ میں جیسی داخل ہوئے اے لوگوں تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ چہروں کا بھی دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد خدا کی قسم دل تو جنگل میں بدل چکا تھا، بس ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ خدا کی قسم وہ رہنما آپ ہو، آج بڑھائیے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کے ایمان کا سبب بنا۔ تو اسی طرح وہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے سونے کی گائے بنا رکھی اور وہ گائے کی پوجا کرتا تھا۔ بھائی گائے کی ماتا ہے نا، تو ماتا جی کی پوجا کرتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ کئی دن سے اس کو فاقے، اور ماتا جی سے کہتا تھا ماتا جی کچھ تو کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ ماتا جی نہ بولتی تھی نہ کچھ انتظام کرتی تھی۔ تو رات کے وقت غریب نواز کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، سرکار غریب نواز جھوپڑی میں وہ چراغ کے مارا آواز آتی ہے، اے میرے معبود کتنے سال سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری پریشانی کو دیکھ، میرے بھوک کو دیکھ، میرے بلکنے کو دیکھ، میرے تڑپنے کو دیکھ، کتنے دن ہو گئے کہ میں نے اناج کا ایک دانہ نہیں چکا ہے میرے معبود۔ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز کی کون؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، ایک دن قیام کرنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا، کہا کہ ارے تم کون ہو؟ اس ملک کے نہیں معلوم ہو؟ کہا میں ایران سے آیا ہوں، میں ایرانی ہوں۔ اچھا تو مسافر ہو، ٹھیک ہے تم رہنا چاہتے رہ لو لیکن صاف صاف لو، خبر ہوں میں تمہیں کچھ کھلا دوں۔ بڈھا صاحب تھا، وہ صاحب بولتا ہوں چائے والا نہیں، بولتا کچھ تھا کرتا کچھ نہیں۔ سمجھ رہے نا یار، سیاست کی بات نہیں، اشاروں میں سمجھنا سیکھو۔ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کو اپنی بات ایسی ہی بولنی پڑے، سمجھ رہے آپ سے؟ ہاں وقت آگے ایسی ہی ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ صاحب دیکھو میں صاف صاف بول رہا ہوں، کھلا پلا دو۔ آپ سوچ لو، یہ نہیں کہنا کہ میں بھی مسافر ہوں، نہیں مجھے صرف قیام کے لیے ایک رات کے لیے اچھا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ جگہ سے صاف ستھرا کر دیا آپ نے، اپنی جانماز مطلب کیا کمائی میں آپ کو کھلا سا اب جانماز لے باقی اب فرمایا کہ بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے اور بھوک تجھے بھی لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے تیرے پاس کھانے پینے کی کچھ نہیں، تجھے پتا تو کس معبود کو آواز دے رہا تھا؟ گائے کہاں یہ سونے کی گائے تو بیچ بھی نہیں دیتا، اگر تو اس کو بیچ دے تو اتنا پیسہ آ جائے کہ تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا اتنا ہوگا کہ تو اچھی غذا کھا سکتا ہے۔ ایک بدبخت معبود کو بیچنے کی بات کرتے ہو تم، بھگوان بیچے نہیں کرتے، بھگوان ہے ہمارا۔ اچھا چلو چلو میں نے تو ایک بات کہی، کتنے برتن ہے تیرے گھر؟ تو کیا کہنا چاہتا ہوں کتنے برتن ہے لے رہا ہوں، جتنے بڑے برتن ہیں سب اتنے برتن تیرا معبود مجھے معبود دیا، سرکار غریبان نے گائے کو اپنے کھاتے اور اس کے تھن پر ہاتھ ایسے لگایا جیسے اصل گائے کا دودھ چھوڑا جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ لگایا دودھ ایسا جاری ہوا برتن بھرنا شروع ہو گیا، ایک برتن، دو برتن، تین برتن، چار برتن، گھر کے جتنے برتن تھے سب بھر گئے۔ آپ نے فرمایا تھا اور برتن تو لاکا خدا کی قسم گھر کے جتنے پیالے تھے جتنے لوٹے تھے سب فل ہو گئے، اب کوئی برتن نہیں بچا۔ کہا جتنا بھی اتنا پڑوسی لینا دے۔ کہا کہ اے نوجوان تو کیا جادوگر ہے؟ کہا نہیں میں جادوگر نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس رب کی طرف دعوت دینے آیا ہوں کہ جس نے یہ طاقت دی کہ میں سونے کے پچھلے میں ہاتھ رکھتا ہوں تو دودھ نکلنا چالو ہو جاتا ہے، دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ اور رزاق کے حقیقی ہوتی ہے جب تبلیغ فرمائی تھوڑے دن بعد صبح ہوتی ہے تو اب یہ بدھ کا پجاری نہیں تھا، مسلمان ہو چکا۔ اس طرح سے غریب نواز نے تبلیغ کی ہے، یعنی محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے سمجھا کے ایمان کی دعوت دی ہے۔ تو بہرحال غریب نواز کی یہ مشن ہے قناعت پسندی، اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی۔
اب عقیدے کی پختگی غریب نواز کی تعلیم میں آپ کو کام ملے گی؟ بھائی ایک پوری حکومت ہے جو غریب نواز کے خلاف ہے. طرح ایک طرف غریب نواز ہے اور ایک طرف پوری حکومت ہے، اور وہ پوری حکومت چاہتی ہے کہ یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا اپنے دین کی تبلیغ مت کرو یا یہاں سے نکل جاؤ. اور غریب نواز کہہ رہے ہیں یہاں میں دین دے کر بھی جاؤں گا، جگہ چھوڑ کر بھی نہیں جاؤں گا. یار استقامت دیکھا بھی نہیں تھی. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ جب بڑے بڑے جادوگر بھیجے بادشاہ نے، پرتھوی راج چوہان نے، اور جو جادوگر آتے جادو دے کر غریب نواز واپس ہی جاتے تھے. بادشاہ کو پتا ہو رہا ہے کہ جادوگر کو بھیجو، خود ہی پکڑ لیتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ ایسا کرتے ہیں کہ میں خود ہی معاملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، تلوار سے ہم دوام کرتے ہیں. اس نے کاشی کو بھیجا کہا جاؤ معین الدین کو پیغام دو کہ 7 دن کا تجھے وقت دیا جاتا ہے، 7 دن میں ہندوستان کی زمین کو چھوڑ کے چلا جائے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. جب یہ پیغام آیا تو غریب نواز شہزاد نے فرماتے کہ وہ ہندوستان سے مجھے کیا نکالے گا، میں نے محمد غوری کے حوالے اس کو کر دیا. اور محمد غوری کو بشارت ہوئی، حالانکہ کئی بار ہندوستان کے اندر کیا تھا محمد غوری بشارت کی. محمد غوری اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ہندوستان کی زمین کی طرف کوچ کر پرتھوی راج چوہان کو میں تیرے ہوں. تو بہرحال یہ تھی. اور ایک مقام میں میں پڑھ رہا تھا کہ غریب نواز کی تعلیمات اور واقعات میں بہت ساری آپ نے نصیحت آمد باتیں کی. جیسے ہم پہ آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ کیا نام ہے ان کا عثمان ہارونی نے مجھے فرمایا کہ فقیر معین الدین فلاں جنگل میں کھو ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو. سرکار غریب نواز فرماتے کہ میں اس کھو کی تلاش میں نکلا اور اس جنگل کے کھو کے قریب پہنچا، دیکھا اس جنگل کے کھو کے سامنے شیر بیٹھا. تو میں ڈرا کہ شیر نے آگ نہ کھایا. تبھی کھو کے اندر سے آواز آئی اندر چلے آؤ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہم سے ڈرتا ہے. تابریمت آئی جب واقعی کوفہ میں کھو میں کوئی اللہ کا ولی ہے. یہ اندر داخل میں شیر نے کچھ بھی نہیں کیا. خواجہ غریب نواز فرماتے جب میں اندر گیا تو بڑا عجیب منظر تھا. منظر یہ تھا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جس سے پہلے ہی نہیں دیکھا، صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رکھا ہوا تھا. اور حالت یہ تھی کہ گویا اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے پر چمڑا گویا چپکا دیا گیا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا عزیز یہ کیا حال ہے، کیا تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو؟ اس نے کہا معین الدین خدا کی قسم انسانوں میں سے. تو کہا کہ آپ انسانوں میں سے ہوئے؟ ایسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا سوائے ہڈی کے کچھ نہیں. 40 سال کا عرصہ ہو گیا کہ میں نے آسمان کو نہیں دیکھا اور اسی کھو میں بیٹھا ہوا. کہا اس کی وجہ؟ کہا معین الدین سنو، میں بڑا حسین و جمیل نوجوان ہوا کرتا تھا. یہ عبرت ہے غریب نواز کے واقعات میں جو انہوں نے خود لکھے ہیں، اسی لیے لکھے کہ اس کو پڑھے ہم جانے اور اسے عبرت حاصل کریں. کہا میں ایک زمانے میں بڑا حسین و جمیل نوجوان ہوا کرتا تھا، میرے حسن کے چرچے تھے. جس راستے سے گزر جاتا حسینائیں مجھ سے شادیوں کی تمناؤں کا اظہار کرتی. مجھے اپنی جوانی پہ بڑا ناز تھا اور میں بڑا منچلا اور مسکرہ قسم کا نوجوان تھا. ہنسی مذاق خوب کیا کرتا تھا. میرے دوستوں کا ایک حلقہ تھا جو ہمیشہ ہنستے رہتے اور کھلکھلاتے رہتے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میری بستی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. جنازے میں ہم بھی گئے، میرے دوست بھی تھے. تو قبر اس کی کھودی جا رہی تھی. قبر کھودنے میں کچھ تاخیر تھی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ قبرستان کے تھوڑا دور جہاں پہ عموماً قبریں کم تھی اور لوگ گاڑیاں وہاں بند کر دیے تھے، اس حصے میں ہم لوگ چلے گئے لوگوں سے دور اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. تبھی میرے دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی لطیفے کے طور پر کہ سب ہنسنے لگے اور میں سب سے زیادہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا. قبرستان میں زور زور سے ہنسنے لگا. تبھی قبر سے آواز آئی، اے بے حیا انسان، تجھے شرم حیا نہیں آتی؟ قبرستان میں کھلکھلا کر ہنستا ہے. موت جس کے تعاقب میں ہو، قبر جس کا ٹھکانہ ہو، کیڑے مکوڑے جس کی غذا ہو، جس کا بسیرا گھری کوٹری میں ہو، اس کو ہنسی سے کیا کہا؟ یہ آواز میں اتنا درد اور اتنی آہت تھی اور اتنا خوف تھا کہ میں لرزنے لگا. اپنے دوستوں کو چھوڑا کسی طرح چلا سیدھا اس جگہ سے نکل کر اس جنگل کی کھو میں آ کے بیٹھا. 40 سال سے اس بات پر استغفار کر رہا ہوں اور ڈر کے میں بھلا جا رہا ہوں کہ قیامت کے اللہ نے
تعلیمات ہے غریب نواز اور تعلیمات میں بتایا جا رہا ہے. اور آج ہم قبرستان بہت جگہ ہوتا ہے مذاق کرتے ہیں اور بوڑھے طریقوں کو تلاش کیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تو کرتے ہیں ہم لوگ بنا کرتے اور وہ ارے چچا دیکھ لو اس کا نام سنا بڑے ساتھیوں سردار غریب نواز فرماتے ہم سفر میں تھے نماز کا وقت ہو گیا. حافظ شیرازی وضو کرنے لگے, وضو میں خلال کرنا بھول گئے. خلال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سنت ہے, فرض نہیں آیا کہ سنت ہے. یعنی پانی میں جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس طرح سے یہ انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں چلانا, پیروں کی انگلیوں میں جو انگلیاں چلانا, اس کو خلال کرنا بولتے ہیں. انگلیوں میں خلال, پیروں کی انگلیوں میں خلال, یہ سنت ہے. وہ یہ بھول گئے. حالانکہ پانی پہنچ گیا, فرض ادا ہو گئے. لیکن بزرگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں چھوٹی سی بھی لڑکی سے نا پکڑ میں آئے. بزرگان دین جو ہے نا وہ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے کہ اللہ کو محبوب, اللہ کے رسول کو محبوب ہوتے ہیں ان کی سنتوں کو ادائیگی کرنا. وہ خلال کرنا بھول گئے. تبھی ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ اے جھوٹے مدعی, ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے نبی کی سنت کو ترک کر دیتا ہے. حافظ شیرازی رونے لگے. سرکار معین نے تسلی دی, فرماتے کہ وہ پھر جدا ہو گئے, ایک عرصے تک نہیں ملے. کچھ عرصے کے بعد جب حافظ شیرازی سے ملاقات ہوئی تو شیرازی کی کمر جھکی ہوئی, جسم گل چکا تھا, بالکل پتلے ہو گئے تھے, آنکھیں گل چکی. اپنے ساتھ سے کہتے ہیں کہ اتنے چھک چکے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ رکوع کی حالت میں چل رہے. تو میں ایک لمحے کو پہچان نہ سکا. حافظ شیرازی آئے, سلام کیا, کہا کہ معین ہمیں نہیں پہچانا. شیرازی, اللہ اکبر, کیا حالت ہو گئی آپ کی شیرازی کی, کیسی حالت ہو گئی. کمر جھک گئی, آنکھیں دھس گئی, ناتوار کمزور ہو گئے, ہڈیاں جسم کی نظر آنے لگی. آپ شیرازی کہتے ہیں معین الدین وہ واقعہ یاد ہے, تم اور ہم ساتھ میں تھے, نماز کا وقت ہو گیا تھا, وضو کے لیے ہم نے خلال کیا, میں خلال کرنا بھول گیا, وضو کی میں خلال کرنا بھول گیا, اور یہ آواز آئی تھی وہ دین ہے اور آج کا دین ہے. میں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور اس فکر میں کھلا جا رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ اے حافظ شیرازی, ہمارے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا, نبی کی سنت کو کیوں چھوڑا؟ اس کا میں کیا جواب دوں؟ اس فکر نے میرا یہ حال کر دیا. یعنی اندازہ لگائیے بزرگان دین اس جواب دہی سے اتنے کھلے جاتے تھے. ایک سنت چھوٹ گئی تو کیا جواب دیں گے, ایک فرض چھوٹ گیا تو کیا جواب دیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ محبت کے دعوے کر رہے ہیں, لیکن کتنے فرائض جو چھوٹ رہے اللہ جانے, کتنے نوافل چھوٹ رہے, کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہے. تو یہ بزرگوں کے ماننے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات پر عمل کریں, ان کے مشن پر عمل کریں. اور غریب نواز کا سب سے بڑا مشن ہے وہ ہے دین تبلیغ. آج جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں غریب نواز کے مشن کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھیے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج اسلام کی تبلیغ بہت مشکل ہے, آج اسلام کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں جب مشکل بڑھتی ہے تبھی اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے, اور جب ظلم بڑھتا ہے تبھی اسلام پنپتا ہے. اسلام کی ثروت ہی تب آتی ہے. جب تک کوئی فرعون نہ ہو تو موسیٰ نہیں آتا, جب تک کوئی نمرود نہ ہو تو ابراہیم وجود نہیں لیتے, اور جب تک کوئی یزید نہ پیدا ہو جائے تو حسن و حسین جیسی ذاتیں پیدا نہیں ہوتی. تو جب ظلم بڑھتا ہے تبھی کوئی نہ کوئی رہنما کھڑا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہادی آتا ہے. اگر آج ظلم بڑھ رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس ظلم میں ہم زیادہ سے زیادہ اسلام دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ جتنا ہم اسلام لوگوں تک پہنچائیں گے اتنا ظلم بھی ختم ہوگا, اتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی. یاد رکھیے, ہر ظلم کا اگر کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہو سکتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی ظلم کا کوئی جواب نہیں. تو اگر آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. خیر, حیدرآباد کے حالات بہت اچھے ہیں, مہاراشٹر کے حالات بہت اچھے ہیں. میں یو پی بھی جاتا ہوں, بہار بھی جاتا ہوں, یو پی کے حالات بہت بدترین, وہاں اتنا تشدد ہے. ماب لیچنگ کے نام پر کب کس کو پکڑ کر کیا کر لیا جائے کوئی گارنٹی نہیں. یہ خوف کا عالم ہے. ایک اکیلا گاڑی والا مسلمان چلنے میں خوف محسوس کرتا ہے وہاں. لیکن میں وہاں جا کے یہی کہتا ہوں کہ یہی وہ موقع, یہی وہ وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کو بتائیں. اس لیے کہ جب اسلام زیادہ بتایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ذریعے ہی اسلام کو مضبوط و توفیق دیتا ہے. الحمدللہ میں پٹھان, آپ کو تاریخ میں پٹھانوں کی دیکھوں گے نا, تو پٹھانوں میں ایسے ایسے ظالم گزرے کہ آپ قصے اور واقعات نہیں سن سکتے. چنگیز خان کا نام, اس کے واقعات سنو گے تو آپ ضرور لالچ جائیں. پٹھان چنگیز خان کی نسل سے نکلے,
وہ ایسا ثابت تھا چنگیز خان کہ زندہ انسانوں کو تبتے ہوئی دیگ کے تیل میں ڈال کے وہ اتنا بدبخت تھا. اس نے مارنے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ دنیا میں کوئی وہ طریقہ سوچ نہیں سکتا. ہر بار جب وہ کسی فوج پہ قابو پاتا تو اپنے دشمنوں کو جب مارتا تو نیا طریقہ ایجاد کرتا. یہاں تک کہ وہ مرغیاں دلی جا رہی ہے, عیاشی کر رہا ہے. جو سپاہی مارے گئے جب گرفتار ہوئے, ان کی عورتوں کے سامنے, ان کی مردوں کے سامنے بدکاریاں کھلے عام ہو رہی ہے, اور اس حالت کو دیگ میں ڈال کر جسم کی تربیت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں چمڑے چھیلے جا رہے ہیں, ان کے جسم کی کھالے ہوتے نہیں جا رہے. ایسے ایسے چنگیز خان نے طریقے ایجاد کیے. بچے بارے میں حق دکھا گیا چنگیز خان کے کہ جب وہ مرا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرا جو وطن ہے, وطن سے دور مرا وہ کسی جنگ کے موقع پہ, میرے وطن میں مجھے دفن کرنا اور میری موت کو پوشیدہ رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب میری لاش کو لے کر چلو تو راستے میں جتنے گاؤں میرے سب کو اجاڑ دے تاکہ میرے جنازے کا کوئی گواہ نہ بچے. ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں مار دیے گئے تھا چنگیز خان. لیکن اسی چنگیز خان میں جو مقتوم جیسی اور بہت سے اعظم کے ساتھ قبول کیا, وہی محمد دعا ہے جس نے قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تو پٹھانوں کا وہ عروج ہوا کہ امام احمد جیسی شخصیت بھی پٹھانوں پر بڑے وقت کے آئین پر بڑے وقت کے علماء پٹھانوں میں مگر اصلیت تک کیا کچھ بتانے کا کہ یعنی جو ظالم تھے جو سب پوچھنے والے تھے وہی کعبۃ اللہ کے پاس بابر تھے. اور اب کی اگر تاریخ اٹھا لو تو کیسے لوگ تھے جو بعد میں صحابی بنے اور جن کے ذریعے اسلام کو توقیت ملی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زندہ لا دیا تھا. تو یاد رکھو جب ظلم بڑھتا ہے تو تبلیغ کی اور ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں. تبلیغ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہو مولانا ہو تو ہی تبلیغ کریں. تبلیغ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے تعلق میں آئے محبت کے ساتھ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے آج کے حالت میں آپ چاہے کسی سے ارے تم غیر مسلم ہو اسلام قبول کر لو. نہیں, آپ اسلام کی صرف اچھی بات اس تک پہنچا دیں. ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے ایک اچھی بات اس نے سنی تو اس کو پھر اشتیاق ہو, دلچسپی بڑھے گی اور جانو اسلام کے بارے میں, اور پھر وہ خود پڑھے کرے. تو بہرحال آج کی بزم میں جو ہے جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا مختصر وقت میں بیان ہو گیا. اگر اس میں کوئی غلطی خامی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. اور بانیان مجلس کے لیے میں دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے. خاص طور سے تحریک اسلامی کے جتنے اراکین ہیں, جتنے کارکن ہیں, اور جو شکایت ہے ہمارے حضرت علامہ محمد صاحب کی دعوت برکت و عالیہ, ان سب کو تندرستی عطا فرمائے اور تحریک اسلام کو خوب عروج عطا فرمائے, خوب بلندی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ جان تیرا رحمت پیدا سلام شمع بس ہدایت پیدا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمع بس
عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آیا حسرت تیرا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا تو سلام شہر میں جب ان کی آمد نور بھیجے سیادت ان کی شامت تیرا تو سلام اقامت سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. اللهم السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے مشن غریب نواز مجلس کو قبول منظور فرما. الہ العالمین جتنے یہاں پر حاضر ہیں مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ ہمارے تمام صغائر اور کبائر کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ ہے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما. ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں شوق نماز عطا فرما, ذوق عبادت عطا فرما, تلاوت کلام پاک کی سعادت نصیب فرما. اے الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے الہ العالمین غریب نواز کے صدقے ہمیں سے جو غریب ہے, مفلس ہے, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, مالی پریشانیوں کا شکار ہے, بے روزگار ہے, اے الہ العالمین سب کے غم پریشانیوں کو مشکلوں کو اپنے فضل و کرم سے دفع فرما دے. سب کے حالات کو بہتر فرما. اے الہ العالمین جن کی شادیوں میں تاخیر ہوئی مولا اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھے رشتے عطا فرما. جن کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں مولا انہیں پھر سے باہم الفت عطا فرما دے. الہ العالمین رشتے ٹوٹ گئے ہیں مولا انہیں نئے رشتے عطا فرما دے. اے الہ العالمین جو مفلس و کنگال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما. جتنے بیمار ہیں مسلمان مولا ان سب پر رحمت کی نظر فرما. جو دواخانوں میں زیر علاج مولا ان کی دواؤں میں تاثیر عطا فرما. سب کو صحت تندرستی عافیت اور درازی عمر عطا فرما. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما. ہمارے والدین کو درازی عمر عطا فرما. اور ہمیں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو قبروں میں کربٹ کربٹ چین اور راحت اور سکون عطا فرما. ان کے جگر دل اور ان کو راحت کو تو اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما. اے الہ العالمین ہماری جائز دعا کو پوری فرما. تحریک اسلامی کے اس اجتماع کو قبول و منظور فرما. مولانا محمد فاروق خان رضوی صاحب قبلہ جو کافی دور سے یہاں پر آئے ہیں مولا ان کے اس آنے کو یہاں پر خطاب کرنے کو اور علم کی باتیں بتانے کو قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین ہمیں سب اہل سنت پر قائم اور دائم رہنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. اے اللہ وہابیت سے شیعات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے الہ العالمین جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ چٹھیاں بھیجی ہے مولا, کوئی صحت کے لیے پریشان, کوئی مغفرت کے لیے نام آئے ہیں, رشتوں میں رکاوٹوں کے لیے, روزگار کے لیے, اے الہ العالمین کس کی کیا جائز تمنا ہے تو تمام تمناؤں کو پوری فرما دے. اے مالک مولا ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں جس سے ملتجی ہیں, ہمارے مرادوں کو پوری فرما. یہاں پر جو بانسرز اتنی دیر سے کھڑے ہیں مولا اے الہ العالمین جس طرح یہ یہاں پر آ کر علماء کی خدمت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کھڑے مولا تو بھی سب کی حفاظت کرنے والا ہے مولا. ظاہری طور پر یہ ٹھہرے ہیں الہ العالمین ان کے وقت میں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے, ان کی اس خدمتوں کو قبول فرما دے. اے مالک مولا
مولا جتنے مسلمان مالک و مولا پریشانی کا شکار ہے ہند کے ان سب پر رحمت نظر فرما. اے مالک و مولا جو ناخوان کامیاب ہوئے ہیں اور جو ناکام ہوئے ہیں مولا سب کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے. اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے مالک ہم تجھ سے کیا مانگے تو خوب جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی حاجت ہے. اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجتوں کو پوری فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم تمام لوگوں کا یا اللہ قبول فرما. ہم سب کو خواجہ غریب نواز تمام بزرگان دین اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام سب کی محبت اور الفت عطا فرما. اے خالق کائنات بیماروں میں شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم جن لوگوں نے اس بدن کو سجایا تھا میدان میں سکھانے اس طرح سے حصہ لیا تھا ان کی اور سب کی دنیا اور آخرت کو سوال دے. پروردگار عالم بخصوص تحریک اسلامی کے بانی اور ان کے رفیق جناب فاروق رضا صاحب اور تحریک اسلامی کے قائد جناب محترم مفتی محمد آصف رضوی صاحب کی دامت برکات والی اور تمام ان کے اراکین ان کے احبا ان کے متوسلین متعلقین اور جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کی دنیا اور آخرت کو سوال دے. اے پروردگار عالم تمام مسلمانان عالم کی سرکار کی جان مال کی مدد فرما. تمام علماء اہل سنت کی عمر میں اس میں خیر و برکت عطا فرما. تمام مشائخ اسلام کی عمر میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم تمام آفات سے حفاظت فرما. جو کچھ مانگا ہے ہمیں قبول فرما. جو نہ طلب کر سکے تو علیم و خبیر ہے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے آسانی کے ساتھ ہمارے لیے آسانی سے مہیا فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى حبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.